ایک زمانے میں گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، ایک غریب اور دوسرا امیر۔ سردیوں میں ایک دن غریب آدمی کے پاس لکڑی نہیں تھی کہ وہ انہیں جلا کر اپنے گھر کو گرم کر سکے۔ چنانچہ وہ لکڑیاں لینے جنگل چلا گیا۔ وہاں اس نے لکڑیاں کاٹیں، لیکن اس کے پاس لادنے کے لیے گھوڑا نہیں تھا۔ اس نے سوچا میں ابھی اپنے بھائی کے پاس جا کر گھوڑا مانگوں گا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس گیا۔ اس کا بھائی اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ اس نے کہا اس بار گھوڑا لے جاؤ، لیکن یہاں بار بار کچھ مانگنے مت آنا۔ غریب بھائی گھوڑے کو لے کر جنگل میں گیا اور لکڑیاں چننے لگا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ گھوڑے کا سامان مانگنا بھول گیا تھا۔ اس نے سوچا کیا پھر بھائی کے پاس جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ آپ کو آلہ نہیں دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے سلیج کو گھوڑے کی دم سے مضبوطی سے باندھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ واپسی کے دوران سلیج ایک جھاڑی میں پھنس گئی۔ بیچارے بھائی نے اس پر توجہ نہ دی اور گھوڑے کو کوڑے مارے۔ گھوڑے کو کوڑا ملا تو وہ تھوڑا آگے بڑھا اور ہوا یوں کہ گھوڑے کی دم بھی اٹک گئی۔ جب امیر نے یہ دیکھا تو اپنے بھائی کو گالی دینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ امیر بھائی نے غریب بھائی کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد دونوں کو عدالت میں بلایا گیا۔ جب وہ عدالت جا رہے تھے تو راستے میں ایک پل آ گیا۔ اس کی کوئی ریلنگ نہیں تھی۔ اب غریب بھائی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے گرا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک تاجر جمی ہوئی ندی سے چل کر اپنے والد کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا۔ غریب آدمی سیدھا آدمی پر گر پڑا۔ بوڑھا اسی وقت مر گیا، لیکن غریب بھائی کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ سوداگر نے غریب بھائی کو پکڑا اور کہا میرے ساتھ عدالت چل لو۔ چنانچہ وہ تینوں اب ایک ساتھ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ بیچارے کا دل بالکل ڈوب گیا۔ اس نے سوچا اب اسے ضرور سزا ملے گی۔ اچانک اسے سڑک پر ایک پتھر پڑا نظر آیا۔ غریب بھائی نے اسے اٹھایا، کپڑے میں لپیٹ کر اپنے کوٹ میں چھپا لیا۔ اس نے سوچا اگر جج ناانصافی کرتا ہے اور مجھے مجرم ٹھہراتا ہے تو میں اسے بھی نہیں بخشوں گا۔ وہ جج کے سامنے پہنچے۔ اب بیچارے بھائی کے سامنے ایک نہیں دو کیس تھے۔ جج نے کارروائی شروع کی اور استفسار کرنے لگا۔ جج جب بھی غریب کی طرف دیکھتا تو پتھر دکھاتا۔ تھوڑی دیر بعد جج نے سوچا کیا یہ دیہاتی مجھے سونے چاندی کی ڈلی دکھا رہا ہے؟ یہ سوچ کر اس کے ذہن میں لالچ آ گیا۔ اس نے بتایا کہ گھوڑا اس وقت تک غریب بھائی کے پاس رہے گا جب تک دم دوبارہ نہ آ جائے۔ پھر جج نے تاجر کے کیس کا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا جس طرح دیہاتی نے تمہارے باپ کو مارا ہے، اسی طرح تم بھی پل سے چھلانگ لگا کر گنوار کو مار ڈالو۔ مقدمے کی سماعت ختم ہو چکی ہے۔ امیر بھائی نے غریب سے کہا آؤ تم مجھے ایک گھوڑا دو جس کی دم کٹی ہوئی ہے۔ اس پر غریب آدمی نے کہا کیوں، میں جج کے فیصلے پر چلوں گا۔ اب امیر آدمی نے کہا میں تمہیں 30,000 روپے دوں گا، تم مجھے میرا گھوڑا واپس کر دو، پیسے لے آؤ۔ غریب آدمی اور گھوڑا پیسے دے کر واپس کر دیا۔ اب سوداگر بھی فقیر کے قدموں میں گرنے لگا۔ میں تمہیں تمہارے جرم کے لیے معاف کر دیتا ہوں، میرے والد واپس نہیں آنے والے ہیں، نہیں تمہیں اب میرے ساتھ پل پر چلنا ہوگا۔ میں تمہاری زبان نہیں پکڑنا چاہتا، چلو دوست بن جائیں، میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا۔ غریب 1,00,000 روپے لے گیا۔ پھر قاضی وہاں آیا اور کہا کہ لے آؤ، جو وعدہ کیا تھا وہ دے دو۔ غریب آدمی نے پتھر دکھا کر کہا کہ میں تمہیں یہ دکھا رہا تھا، اور اگر تم کوئی اور فیصلہ کرتے تو میں تمہیں اس سے مار دیتا۔ شکر ہے کہ میں نے گنوار کے حق میں فیصلہ کیا، ورنہ میں زندہ نہ ہوتا۔ جج نے سوچا۔ غریب آدمی خوشی سے ناچتا اور گاتا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ مشکل حالات میں چالاکی اور ذہانت سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سچائی، صبر اور سوچی سمجھی منصوبہ بندی بالآخر انصاف اور نفع کی طرف لے جاتی ہے۔